جب ہم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو میں نے عقب نما آئینے میں لیو کو دیکھا۔ وہ واقی ٹاکی پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بیک وقت الجھن اور فکر مندی جھلک رہی تھی۔ کافی دیر تک ہمارے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیڈی دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ لارا کسی گہری سوچ میں ڈوبی نظر آ رہی تھی۔ بالآخر میں نے اس واحد خاموشی کو توڑا۔ معاملات بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، میں نے کہا۔ اگر کرنل ویبر ایک سویلین کے روپ میں سسلی سے نیو جرسی پہنچا تھا اور اسے ایک جرمن جاسوس سمجھ کر گرفتار کیا گیا تو پھر اس واقعے کو چھپا کر کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ تو ایک بریکنگ نیوز تھی۔ ڈیتھ کیمپ کا سربراہ اپنی فیملی کے ساتھ نیو جرسی کے گریسی پورٹ سے گرفتار۔ میں نے سانس ہموار کرنے کی غرض سے توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، کرنل ویبر کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کی بجائے نیوی اسے تحفظ دے رہی ہے، اور تحفظ بھی ایسا کہ اس کی فیملی کی خدمت کے لیے نیوی کے ایک سیلر کو شوفر کی حیثیت سے ان کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ امریکن نیوی ملک کے خطرناک دشمن نازی جاسوس کرنل ویبر کو اس قسم کا پروٹوکول کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ وہ برلانتے ہیں۔ لارا بڑے پراسرار انداز میں لب کشا ہوئی۔ میرے چہرے پر ابھرنے والی الجھن کے پیش نظر اس نے ادا کردہ جرمن الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کرنل ویبر بہت ہی باکمال اور ذہین ڈاکٹر ہے۔ ہمارے ملک میں باصلاحیت ڈاکٹروں کی کوئی کمی تو نہیں لارا، میں نے فخریہ انداز میں کہا۔ ہٹلر کے ڈوبتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگا کر ہماری دھرتی پر قدم رکھنے والا وہ نازی جاسوس ایک جنگی مجرم ہے۔ اسے ہر حال میں سزا ہونا چاہیے، مگر یہاں تو اس کے ساتھ VIP مہمانوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حد ہو گئی۔ تم ایسا اس لیے سوچ رہے ہو کہ تمہیں کرنل ویبر کی ریسرچ کے بارے میں بھی معلوم نہیں؟ وہ معتدل انداز میں بولی۔ کیسی ریسرچ؟ میں نے پوچھا۔ بہت ہی خاص قسم کے میڈیکل ٹیسٹ۔ میں ان میڈیکل ٹیسٹ کے بارے میں جاننا چاہوں گا، میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تم 2 سال تک ڈاکٹر ویبر کی ماتحتی میں کام کر چکی ہو، تمہیں تو سب معلوم ہوگا۔ چند لمحات تک وہ خاموش رہ کر اپنا نچلا ہونٹ چباتی رہی۔ اس کے چہرے سے اضطراب جھلک رہا تھا۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد وہ میرے سوال کا جواب دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر ویبر مویشیوں کی بیماری اینتھریکس اور انسانی بیماری ٹائفس کے جراثیموں کا ایک انوکھا تجربہ کیا کرتا تھا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اینتھریکس اور ٹائفس یعنی ٹائیفائڈ کے بیکٹیریاز کو آپس میں ملا کر وہ ایک خطرناک دوائی تیار کرتا تھا جو انجیکشن کی شکل میں ہوتی تھی۔ وہ ان انجیکشنز کو ڈیتھ کیمپ میں موجود قیدیوں پر آزماتا تھا۔ 100 قیدیوں میں سے 90 قیدی 8 سے 10 دن کے اندر مر جاتے کیونکہ اس دوران انہیں کسی قسم کا میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا۔ او مائی گاڈ، میں نے افسوس بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ یہ نازی تو وحشی بھیڑیوں سے بھی 10 ہاتھ آگے ہیں۔ ہم لوگ جو میڈیکل ٹیسٹ کتے، بلے اور چوہوں پر کرتے ہیں، وہ تجربات ڈیتھ کیمپ پر براہ راست انسانوں پر ہو رہے تھے۔ بالکل، وہاں ایسا ہی ہو رہا تھا، لارا نے بددلی سے کہا۔ اور جو 10 قیدی اس ظالمانہ تجربے سے بچ جاتے تھے، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے خطرناک انجیکشن لگوانے کے بعد 100 قیدیوں میں سے جو 10 زندہ رہ جاتے تھے ان کا کیا؟ انہیں ایک دوسرے ڈیتھ کیمپ میں منتقل کر دیا جاتا، لارا نے بتایا۔ ڈشو اس کا نام ہے۔ ڈشو کا میڈیکل سینٹر ان قیدیوں پر مزید تجربات کرتا تھا۔ ٹریبلنکا والے ڈیتھ کیمپ میں تم کرنل ویبر کی معاون ہوا کرتی تھی، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم اس قسم کے گنونے جرم میں شامل رہی ہو؟ میرے سوال نے لارا کو مضطرب کر دیا۔ میں بھی دوسرے قیدیوں کی طرح مجبور تھی، اس نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل ویبر کے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر لازم تھی، اور میرے نزدیک زندہ رہنا سب سے اہم تھا۔ میں ہانسی کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ وہ مسز فرا کی کسٹڈی میں تھا۔ مجھے کرنل ویبر کی قیام گاہ کی طرف جانے کی اجازت بالکل نہیں تھی، کیونکہ بہرحال میں بھی ایک قیدی ہی تھی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہو کر بولی، اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، میں ہر لمحہ اس طاق میں رہتی تھی کہ کسی طرح ہانسی کو حاصل کر کے وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے میں نے کرنل ویبر کا اعتماد حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حتیٰ کہ میں نے اس سے محبت کا ناٹک بھی کیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس پر مر مٹی ہوں۔ میں اس کے لیے ایک پیکج بن گئی تھی۔ تم میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو چارلی، بس مجھے زندہ رہنا تھا اپنے بیٹے ہانسی کے لیے۔ میں اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں لارا، وہ دل گرفتہ انداز میں اپنی بات پوری کر چکی تو میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، جب کوئی جنگجو سپاہی محاذ پر اپنے دشمن کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ تمہاری طرح روزانہ اپنے آپ سے ایک جھوٹ بولتا ہے۔ کیسا جھوٹ؟ وہ میری بات کاٹ کر مستفسر ہوئی۔ یہ جھوٹ کہ، میں نے معتدل انداز میں کہا، یہ جنگ ایک وار مووی ہے۔
اور میں اس وار کا ہیرو ہوں۔ کسی بھی مووی کا ہیرو کبھی نہیں مرتا، وہ اپنے مخالفین کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں بھی اپنے دشمنوں کا صفایا کر دوں گا۔ ایک سٹار ہوں، ایک ہیرو ہوں، میں اس جنگ میں نہیں مروں گا، ایک سٹار کی طرح سدا چمکتا رہوں گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو چارلی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے جنگ میں کئی ڈیڈ سولجرز کے چہروں کو بغور دیکھا ہے، مجھے وہاں حیرانی اور بے یقینی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ خود کے مرنے پر حیرت، خود سے بولے ہوئے جھوٹ کا پول کھل جانے کی بے یقینی، اور مجھے اس وقت ایک مصیبت دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے کیڈی کے عقبی منظر دکھانے والے آئینے میں جھانکتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نیوی کی ایک جیپ اور ٹرک ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ لارا نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولی، ان کی رفتار اور تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ لیوراس نامی اس شخص نے انہیں ہمارے پیچھے لگایا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، میں نے کہا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جیپ ہمیں اوورٹیک کر کے آگے نکل گئی۔ ٹرک نے ہمارے برابر آ کر کیڈی کو سائیڈ میں دبانا شروع کر دیا۔ وہ ٹرک واضح طور پر کیڈی کو سڑک سے پرے پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس صورتحال میں مجھے بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ اگر میں کیڈی کو روکتا نہیں تو کوئی خوفناک حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔ اس دوران میں نیول جیپ تھوڑا آگے جا کر رک گئی، مگر کیڈی کو رکتا دیکھ کر وہ اپنی راہ پر ہو لی۔ شاید یہ دیکھ کر جیپ والے مطمئن ہو گئے تھے کہ منی ٹرک کی کوشش برابر ثابت ہو چکی ہے۔ میں نے دیکھا نیوی کی یونیفارم میں ملبوس 2 افراد ٹرک میں سے نکل کر ہماری جانب آ رہے تھے۔ میں نے سرگوشیانہ انداز میں لارا سے کہا، چپ چاپ نیچے اتر جاؤ اور کوئی ہوشیاری نہیں، سمجھ گئی نا؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ کیڈی سے باہر تھی، اور وہ بھی دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے۔ اس کے روباٹک انداز سے مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ اس طرح ہینڈز اپ ہونا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، قبل اس کے کہ میں ڈرائیونگ سائٹ کا شیشہ گرا کر ان لوگوں سے کوئی بات کرتا۔ ایک گن بردار نے اپنی گن کو خطرناک انداز میں حرکت دیتے ہوئے مجھے گاڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا، بغیر کسی ہیل و حجت کہ میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ گن بردار نیوی کی مخصوص سفید یونیفارم میں تھا، مگر اس یونیفارم کی حالت سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ پچھلے 8-10 روز سے اسے دھونے کی زحمت نہیں کی گئی۔ وہ ایک جوان شخص تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا اسے کسی محاذ پر لڑنے کا موقع نہیں ملا۔ میں اگر چاہتا تو بآسانی سے گن چھین کر پانسا پلٹ سکتا تھا، لیکن میں نے ایسی حرکت نہیں کی۔ میرا سلامت بایاں ہاتھ رضاکارانہ طور پر ہینڈز اپ کی پوزیشن میں چلا گیا۔ گھوم کر کار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری تلاشی لوں گا، وہ تحکمانہ انداز میں بولا۔ کوئی چلاکی نہیں، ورنہ تمہارا بیجا اڑانے میں ایک لمحہ تک کی تاخیر نہیں کروں گا۔ میں نے اس کے حکم کی تکمیل کر دی۔ اس نے گن کی نال کو میرے ریڑھ کی ہڈی سے ٹکایا اور دوسرے ہاتھ سے میرے بدن کے مختلف حصوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کوئی ایسی خطرناک چیز تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا جو ان لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، جیسے کوئی گن یا چاقو وغیرہ۔ وہ میری پشت پر تھا اور میں اپنی تھوڑی کیڈی کی چھت سے ٹکائے اس سے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کار کی دوسری جانب لارا بھی باڈی سرچ کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی تلاشی لینے والا بندہ کوئی ہتھیار برآمد کرنے کی بجائے لارا کے بدن کے پرائیویٹ حصوں کو ٹٹولنے میں زیادہ دلچسپی لے رہا تھا، مگر لارا ایک دم شانت تھی۔ اس نے احتجاج نہ کیا، نہ ہی اعتراض، بلکہ اس کھلی بےہودگی کے جواب میں اس کے منہ سے ایک لفظ تک خارج نہیں ہوا۔ وہ اس سے بھی بڑے اور اذیت ناک امتحانات سے گزر چکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب ورسا میں ان لوگوں کو گرفتار کر کے ٹریب لنکا کے ڈیتھ کیمپ میں لایا گیا تھا تو سب کو ایک قطار میں کھڑا کر کے لباس اتارنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان کے پاس بے لباس ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ابھی والی یہ باڈی سرچ ٹریب لنکا میں ہونے والی ذلت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ جامع تلاشی کے بعد مطمئن ہو گئے، ہمارے پاس کوئی بھی خطرناک ہتھیار برآمد نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی تلاشی لینے والے شخص سے پوچھا، لیفٹیننٹ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اس کا نیم ٹیگ دیکھ لیا تھا، وہ لیفٹیننٹ بیٹ مین تھا۔ اس نے رکھائی سے جواب دیا، اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ تم ہی ہو۔ وہ کیسے؟ میں بے ساختہ بولا۔ NIHQ پہنچو، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ وہ ہمیں نیول انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ یہ خاصا تشویشناک معاملہ تھا، تاہم میں نے چہرے سے پریشانی یا گھبراہٹ کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے ہمیں منی ٹرک کے عقبی حصے پر سوار کیا اور ٹرک وہاں سے چل دیا۔ میں اور لارا ٹرک کے اندر نصب ایک آہنی بینچ پر بیٹھ کے تھوڑے فاصلے پر ایک کونے میں 2 پیپر بیگ رکھے ہوئے تھے، جبکہ ایک بیگ میں بیئر کے کین بڑے ہوئے تھے۔ دوسرا بیگ سامان ہر سے پر تھا، جس میں بسکٹ، سگریٹ اور ڈرائی فروٹ وغیرہ شامل تھے۔ لگتا ہے یہ لوگ کسی گروسری اسٹور سے نکل کر آئے ہیں، میں نے کہا۔ ان کا خریدا ہوا سودا صرف ان بیگز میں رکھا ہے۔ لارا نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی، وہ ٹرک سے باہر دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ہم اس وقت ایک ایسی سچویشن میں تھے کہ آئندہ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ سرخ پتھروں سے بنی ہوئی نیول انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کی عمارت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہمیں اس عمارت کے ایسے حصے میں پہنچا دیا گیا
جہاں ایک بیرک کی شکل میں ایک قطار میں درجن بھر چھوٹے چھوٹے سیلز بنے ہوئے تھے۔ مجھے اور لارا کو الگ الگ سیل میں بند کر دیا گیا۔ ہمارے سیلز ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ مجھے اس سیل میں دھکیلنے کے بعد دروازے کو لاک کر دیا گیا اور لیفٹیننٹ بیٹمن وہاں کی لائٹ بھی آف کر گیا، جس کا سوئچ اس سیل سے باہر تھا۔ میں اپنی مرضی سے اس لائٹ کو آن نہیں کر سکتا تھا۔ سیل کی دیوار کے ساتھ ایک کہانی بینچ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس بینچ پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا مگر کوئی بھی میری طرف نہیں پھٹکا۔ میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ ہم اس وقت جس نوعیت کے حالات سے گزر رہے تھے اس نے بدن کو تھکانے کے ساتھ میرے ذہن کو بری طرح الجھا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں تکان سے نڈال ہو کر سو گیا مگر میرا فوجی دماغ پوری طرح بیدار تھا۔ جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے یک بارگی سے آنکھیں کھول دی۔ سیل کے باہر میں نے ایک باوردی شخص کو ایک چوبی سٹول پر بیٹھے دیکھا۔ کہیں دور سے سفر کر کے وہاں تک پہنچنے والی روشنی نے وہاں کے ماحول میں ملگجا سا اندھیرا بھر دیا۔ میں اس شخص کو اور وہ مجھے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کیا تم میرے وکیل ہو؟ میں نے اس بندے کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں ویسٹ فال ہوں، کمانڈر نائلز ویسٹ فال، اس نے رسان بڑے لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں کیونکہ تم زیر حراست نہیں ہو۔ پھر یہ ڈرامہ کس لیے؟ میں نے درست انداز میں پوچھا۔ آپ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ ہنسی بدسلوکی کی۔ جانتا ہوں، اس نے سرسری انداز میں ایسے کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا تھی، اس لیے تمہیں ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بات کے اختتام پر کمانڈر نے ایسے کندھے اچکائے جیسے اسے ہمارے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کی ذرا بھی پرواہ نہ ہو۔ میں نے بات کو آگے بڑھانے کے بجائے براہ راست پوچھ لیا، سر آپ کو مجھ سے کیا بات کرنا ہے؟ سارجنٹ، تم بہت خطرناک کھیل کھیل رہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں انجان بن گیا۔ تم ڈاکٹر کرٹ ویبر میں بہت دلچسپی لے رہے ہو، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں یہ مہم جوئی تمہیں کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے گی۔ مجھے نازی کرنل ویبر سے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ نرس لارا کا بچہ اسے مل جائے جو ویبر نے 2 سال پہلے اس سے چھین لیا تھا۔ کرنل ویبر جنگی مجرم ہے لیکن یہ دیکھ کر سخت افسوس ہو رہا ہے کہ یو ایس نیوی اسے تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ویبر وار کرمنل ہے، ہزاروں لاکھوں امریکی اور ان کے اتحادیوں کا سفاک قاتل، کمانڈر نے کڑوے لہجے میں کہا، اس لیے وہ نیول کسٹڈی میں ہے۔ یہ عجیب مذاق میری سمجھ سے بالا تر ہے سر، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ جس شخص کو دیکھتے ہی شوٹ کر دینا چاہیے تھا اسے ہر قسم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ کیا تم نے ڈشو کیمپ کا نام سنا ہے؟ اس نے میرے غبار کو ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے لارا کی زبان سے پولینڈ کے اس ڈیتھ کیمپ ڈشو کا نام سنا ہے۔ میں نے گول مول سے جواب دیا، ہاں، جب میں میدان جنگ میں تھا تو ہماری یونٹ کو بتایا گیا کہ اس کیمپ کا نازیوں سے کوئی تعلق ہے۔ تعلق کا لفظ بہت حقیر ہے سارجنٹ، وہ تلہی برے لہجے میں بولا۔ اس کیمپ میں ہمارے ہزاروں لاکھوں جنگی قیدیوں کو دہکتی ہوئی بھٹیوں میں ڈال کر جلایا گیا ہے، ان کی ہڈیاں تک پگھل گئی ہوں گی۔ اس صفاقی سے جلائے جانے والوں میں عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سب ہی شامل تھے۔ باقی قیدیوں کو ملیریا، ٹی بی، ہیضہ، اینتھریکس، ٹائفس، طاعون جیسی دیگر خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ لارا نے مجھے کرنل ویبر کے اینتھریکس اور ٹائفس والے مہلک تجربے کے بارے میں بتایا تھا اور ان تجربات سے زندہ بچ جانے والے 10% افراد کو کرنل ڈشو کیمپ میں بھجوا دیا کرتا تھا تاکہ وہاں کا میڈیکل سینٹر ان پر مزید تجربات کرے۔ اب کمانڈر ویسٹ فال کے بیان سے یہ راز کھل رہا تھا کہ وہ مزید تجربات دراصل زندہ انسانوں کو آگ میں پگھلا کر اذیت ناک موت دینے کے تھے۔ یہ تمام تر خیالات 1 سیکنڈ سے پہلے میرے ذہن سے گزرے اور پھر میں نے کہا، تو پھر کرنل ویبر ڈشو کیمپ میں نہیں تھا، وہ پولینڈ میں ہی ایک دوسرے ڈیتھ کیمپ ریبلنکا کے میڈیکل سینٹر کا ہیڈ تھا۔ وہ محض نازی ملٹری فزیشین ہی نہیں بلکہ ایک ذہین سائنسدان بھی ہے۔ اس نے مختلف بیماریوں کے جراثیم کی مدد سے اپنے دشمن یعنی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو عبرت ناک موت دینے کے نت نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ جیسے ہی اتحادی افواج نے ان ڈیتھ کیمپس تک رسائی حاصل کی، نازیوں نے ان مہلک تجربات کے نتائج کے تمام ریکارڈ ضائع کر دیے۔ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا مگر ڈاکٹر کرنل ویبر کی یادداشت کمال کی ہے۔ نازی اس کی یادداشت کو فوٹوگرافک میموری کا نام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی اسی فوٹوگرافک میموری میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی تفصیل یو ایس گورنمنٹ جاننا چاہتی ہے۔ اگر اسے دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیا جاتا تو وہ سب کچھ بھی ضائع ہو جاتا۔ یہ معلومات حاصل کر لینے سے ہمارے لاکھوں جانباز دوبارہ زندہ نہیں ہو جائیں گے سر، میں نے بیزاری سے کہا۔ بہرحال آپ لوگوں کو کرنل کے ساتھ جو بھی کرنا ہے ضرور کریں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک دکھی ماں پر ترس کھائیں اور اس کا بچہ اسے واپس کر دیں۔ سارجنٹ، اگر یہ سب میرے اختیار میں ہوتا تو اس باسٹرڈ کرنل ویبر کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کی بدن گولیوں سے چھلنی کر دیتا، مگر یہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ اوپر سے ہم پر بہت دباؤ موجود ہے۔ ہائی کمان ملٹری انٹیلیجنس کرنل ویبر کے دماغ میں موجود ڈیٹا مکمل حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لاسٹ دسمبر تک وہ لوگ .00 ڈیٹا بھی ضائع نہیں ہونا دینا چاہتے، اس لیے ڈاکٹر ویبر کو ہم نے اپنی کسٹڈی میں زندہ رکھا ہوا ہے اور اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ تم اپنی دوست نرس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ میں لارا کو کیا سمجھاؤں؟ میں نے جلے بنے انداز میں پوچھا۔ یہی کہ کمانڈر وضاحت کے ساتھ بولا، اس کا بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، وہ اچھا کھا پی رہا ہے،
بڑے ٹھاٹ سے پروان چڑھ رہا ہے، اسے صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس وقت کرنل ویبر اس کو اپنا بچہ ہی سمجھ رہا ہے اور اسی میں خوش ہے۔ مجھے بھی اوپر سے یہ احکامات ہیں کہ ڈاکٹر ویبر کو مطمئن اور خوش رکھا جائے تاکہ اس کے دماغ میں محفوظ معلومات کو طریقے سلیقے سے باہر نکالا جا سکے، مگر تم اور نرس اس معاملے کو پیچیدہ بنا رہے ہو۔ بس میں نے یہی سمجھانے کے لیے تمہیں یہاں بلایا تھا کہ خود کو اس جمیلے سے الگ کر لو، ورنہ ہم کسی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ اور وہ نرس لمحاتی توقف کے بعد اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر دو ٹوک انداز میں بولا، وہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر رکی ہوئی ہے۔ اس کی جس سٹوری کو سن کر تم اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہو، اسے وہ خود بھی ثابت نہیں کر سکتی۔ اس کے پاس ایسا کوئی بھی قانونی مستند ثبوت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ وہ پولینڈ کے کسی ڈیتھ کیمپ میں نازیوں کے لیے نرسنگ کیا کرتی تھی اور کرنل ویبر نے اس کا بچہ چھین لیا تھا، اور وہ پولینڈ سے سسلی اور سسلی سے امریکہ تک کرنل ویبر کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچی ہے۔ اس نرس کی ذات اتنی زیادہ متنازع اور مشکوک ہے کہ اسے جرمن جاسوس ڈکلیئر کر کے فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے میری بات تمہیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یس سر، میں نے ویسٹ فال کو مطمئن کرنے کے لیے بادل نہ ہاستہ کہا۔ میں لارا کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔